کہ ریسرچ کا ایک اصول یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ ریسرچ ہو چکی ہے اس ٹاپک پہ مزید ریسرچ نہیں کی جاتی، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور جس پہ صحابہ نے ریسرچ کر دی ہوئی ہے اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ دوبارہ تحقیق کرنے کے کہ جی یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو گائیڈنس آن رمضان، دس از حماد انور۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے رمضان المبارک میں راتوں کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا سلسلہ بڑے زبردست انداز سے لوگ ذوق اور شوق سے ادا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور چونکہ اب جو جدت آ رہی ہے اور جو ترقی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، تو یہ لوگوں کے اندر شعور کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے اشکالات، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے سوالات لوگ کر رہے ہیں اور لوگ بہانے بنا رہے ہیں کہ چلو یار قیام اللیل نہ ہی کرنا پڑے۔ رات کو جو تراویح پڑھتے تھے، تراویح میں قرآن سنتے تھے، کوئی چھوٹ مل ہی جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایک میرے جاننے والے تو میرے ساتھ انہوں نے نا وہ کافی ڈسکشن کی، کہتے ہیں یار یہ تو ضروری نہیں ہے تراویح پڑھنا، نہ پڑھے بندہ تو گناہ ہی نہیں ہے۔ تو میں کہ عجیب بات ہے یار، یہ تو سنت مؤکدہ ہے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنی تعداد تھی، بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا پڑھا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 ہی پڑھی جاتی تھی۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، 20 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو ان مسائل کو اپنی بیس بنا کے نا وہ تراویح ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے سارا سال قرآن کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ رہتے ہیں؟ کم لوگ ہوں گے جو قرآن پاک سے کنیکٹڈ ہیں، قرآن پاک گھر سے ہٹے پڑے ہوتے ہیں۔ اور رمضان ایک ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا کنیکٹیوٹی بلڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر عجیب و غریب قسم کے سوالات اور عجیب و غریب قسم کے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ پہ تو دیکھو جتنی چاہے وہ ہر طرح کے وہ مسائل مل جائیں گے، ہر طرح کی وہ بحثیں اس حوالے سے مل جائیں گی۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ تم ایسے کر لو گے تو بخش دوں گا، ایسے کر لو گے بخش دوں گا، فرض ادا کرو گے 70 گنا بڑھا دوں گا اجر، آپ نفل تم ادا کرو گے تو فرضوں کے برابر اجر دے دوں گا، وہ سجدہ کرو گے تو اتنی نیکیاں مل جائیں گی، راتوں کو قیام کرو گے تو بخش دوں گا۔ حدیث پاک بخاری شریف میں کہ جس نے ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور روایت میں، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے بارے میں بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے اور بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اس کو روکے رکھا تھا سارا دن کھانے پینے سے، دیگر معاملات سے جو روزے میں نہیں کیے جاتے، تو تیری رضا کے لیے یہ رکا رہا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا تھا۔ اب بتائیں جو بندہ دن کو روزہ نہیں رکھ رہا، رات کو قیام نہیں کر رہا، تراویح ادا نہیں کر رہا، بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ چلو یہ تو ضروری نہیں ہے، او بھائی ٹھیک ہے نہیں ضروری، اگر تم کر لیتے تو حرج کیا اس میں؟ اجر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اجر تو دے گا نا، اجر تو بڑھ گیا ہوا ہے، تو کیوں ہم غفلت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جب رمضان تشریف لاتا تو آپ کی چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، چینج ہو جاتا تھا، اور آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے، اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہم ابھی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو بات ابھی بڑی لوگوں کے اندر یہ چل رہی ہے جی، یعنی اس طرح کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہیں کی اور پراپر اس کی جماعت نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کروایا اور انہوں نے جماعت کا اہتمام کروایا اور انہوں نے یہ تراویح کی 20 جو رکعات ہیں یہ سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ جو اس کو تراویح کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ پڑھو نہ پڑھو کوئی ایشو نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، ایک الگ بحث ہے۔
آپ لوگ یا اس طرح کے لوگ یہ زیادہ جانتے تھے شریعت مطہرہ کو، یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے اس چیز کو رائج کیا کہ یہ امام ہے اور اس کے پیچھے تم نے تراویح ادا کرنی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور جو لوگ یہ جو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی اپنے اداروں میں، ان کی اپنی مساجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور رمضان میں کچھ یار عبادت کر لیں، کچھ اللہ کو راضی کر لیں، کچھ قیام کر لیں، کچھ۔ یہ تو ہر بندہ نہیں پڑھ پاتا نا، ہر بندہ نہیں پڑھ پاتا، ہر بندہ صحیح طریقے سے تلاوت کرنا بھی نہیں آتی، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا درست انداز سے نہیں پتہ۔ تو اگر ایک اچھے قاری اور ایک اچھے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے آپ کو موقع مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے بہانے بنانے چاہیے۔ اور یہ بات کہ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے بندے کچھ نیکیاں کر لے، او میں بخش دوں گا تجھے، بخش دوں گا۔ یہ تو اللہ تو یقین مانے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی بندہ کچھ تھوڑا سا بھی عمل لے آئے نا، بخش دوں گا۔ اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی نہ ہی نیکی کرنی پڑے، کوئی نہ ہی کوئی جان چھوٹ ہی جائے۔ ایسے تو پھر وہ حدیث پاک اگر اپنے ذہن میں ہم بٹھا لینا تو کافی فائدہ ہو جائے گا کہ جس نے رمضان پایا، ہائے ہائے ہائے، اپنی بخشش نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ شخص۔ تو پھر بھائی میرے اور آپ کے لیے بدبختی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی عادت، اس طرح کے سوالات اور نئے نئے فتنے، نئی نئی تحقیقیں ہمارے بڑے خلفائے راشدین، ہمارے ائمہ تحقیق کر گئے۔ جو تحقیق ہو چکی اس پہ نئی تحقیق کرنا وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ کا ایک اصول یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ ریسرچ ہو چکی ہے اس ٹاپک پہ مزید ریسرچ نہیں کی جاتی، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور جس پہ صحابہ نے ریسرچ کر دی ہوئی ہے اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ دوبارہ تحقیق کرنے کے کہ جی یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ پڑھیں، قرآن سنیں، انشاءاللہ قرآن کل ہماری شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بندہ ہے، یہ اس نے سارا قرآن سنا تھا، یہ بندہ، اس نے نیند آئی تھی، اس کو دوست بلا رہے تھے کہ چلو پارٹی کرنے چلتے ہیں، آؤٹنگ پہ تھوڑا چلتے ہیں، ہم نے افطار تو کر لیے، تھوڑا گھومنے جاتے ہیں، یہ نہیں گیا تھا، قرآن سنا تھا اس نے، میری سفارش قبول کر لے، اللہ کہے گا قبول ہو گئی۔ تو جو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ چلو یار، ہمارا نفس ہے نا، شیطان کا جو پارٹنر ہے، شیطان تو قید ہو گیا نا، یہ نفس ہے جو کہ کہہ رہے کہ نہ ہی کرنا پڑے، نہ ہی کوئی نیکیاں ہو۔ روزے میں اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اگر اس کو ہی نہیں ہم مینٹین کر پائے تو کیا پایا ہم نے روزے سے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔